شمع علم زمانے میں جلاتے جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں علم نحو پر مشتمل قافیہ، اور جو ہے ہمارا منصوبات کا جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا تھا، اور اب تک جو ہے تقریباً 4 سے 5 جو ہے وہ ویڈیوز جو ہے بنا چکا ہوں منصوبات میں کی جو ہے وہ تعریف، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے اس عبارت پر جو ہم نے کہا تھا کہ المنصوبات ہوا مشتمل علی علم المفعول یتی، اس عبارت پر جو ہے ہم نے جو ہے وہ فرداً ایک ایک حرف کے اوپر جو ہے ایک ایک لفظ کے اوپر جو ہے وہ ہم نے بات کر لی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم نے جو بھی صرفی نحوی اجرا تھا وہ بھی کر لیا ہے، اور باقی جو سوالات و جوابات اور اعتراضات کا جو سلسلہ تھا الحمدللہ وہ بھی ہم لوگ کر چکے ہیں۔ تو آج جو ہے وہ اسی طرح سے وجہ حصر جو تھی وہ بھی میں آپ کو بتا چکا کہ منصوبات کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، اور اس کی وجہ حصر کیا ہے، اور پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اب جو ہماری نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی اس ویڈیو میں ہم لوگ پڑھیں گے پہلا جو منصوبات میں جو پہلا منصوب ہے وہ ہے مفعول مطلق۔ تو انشاءاللہ تعالی آج ہم لوگ مفعول مطلق کے بارے میں پڑھیں گے، اس کی تعریف ابھی آج کی جو ویڈیو میں صرف اور صرف جو ہونے والا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہم اس کی تعریف پڑھیں گے اور تعریف سے متعلق وضاحت، ٹھیک ہے۔ اب اس کے 3 پوائنٹس یا پھر 4 پوائنٹس جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد عبارت میں موجود جو ہے وہ ایک ایک کے اوپر، جیسے کہ عزم وعدہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ایک ایک لفظ کے اوپر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لوگ صرفی نحوی اجرا بھی کریں گے اور اعتراضات و جوابات کا سلسلہ بھی کریں گے، تاکہ یہ کہ ہمیں جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ سمجھ میں آ سکے۔ تو چلتے ہیں باقاعدہ جو ہے وہ ہم لوگ مفعول مطلق کی جو ہے وہ عبارت کی طرف۔ تو مفعول مطلق کی جو عبارت ہے وہ ہے فَمِنْهُ المفعول المطلق وَهُوَ اسْمُ ما فعلہ فاعل فعل مذکور، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو ہے سب سے پہلے اس کا جو ہے میں آپ کو ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ مفعول مطلق وہ اسم ہے جس کو فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہو، دران حال یہ کہ وہ فعل اس حال میں کہ فعل مذکور کے معنی میں ہو، یعنی وہ مفعول مطلق فعل مذکور کے معنی میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وہ ہم نے عبارت پڑھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اور اس عبارت سے ہمیں یہ معلوم چل گیا کہ مفعول مطلق جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ما قبل فعل کے ہم معنی ہوتا ہے، اور جو ہے وہ اب جو ہے وہ اس کے اوپر سوالات و جوابات کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی اس عبارت کی جو ہے وہ مزید جو ہے وہ وضاحت ہو جائے گی۔ اور سب سے پہلا سوال جو اس عبارت کو سمجھنے کے سلسلے میں نے جو بنایا ہے وہ یہ ہے کہ کیا مفعول مطلق کے لیے حروف اصلیہ میں مطابقت ہونا ضروری ہے یا پھر نہیں ہے۔ ویسے تو عبارت سے ہی معلوم چل گیا، تعریف سے ہی معلوم چل گیا، لیکن یہ کہ اب ہم مزید جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کرے دیں گے، تو اس طرح سے ہمارے جو ہے وہ بہت اچھی طریقے سے یہ پوری کی پوری عبارت جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی۔ تو آج کا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا مفعول مطلق کے لیے حروف اصلیہ میں مطابقت ہونا ضروری ہے یا پھر نہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں ضربت ضربن، یہاں پر یہ جو ضربن ہے یہ مصدر ہے، اور یہ وہ مصدر ہے، یہ وہ اسم ہے جو ما قبل فعل کے ہم معنی ہے، اور یہاں پر اگر ہم لوگ دیکھیں کہ یہ جو مصدر ہے، اس مصدر کے جو حروف اصلیہ ہیں وہ ضاد، را اور با، اور اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے مارنا۔ اسی طرح سے اگر ہم لوگ اس کے فعل کے اوپر اگر نظر دوڑائیں تو اس کا فعل جو ہے وہ ضربا، ضاد، را، با، اس کے بھی حروف اصلیہ یہی ہیں اور اس کا معنی بھی یہی ہے۔ تو یعنی یہ کہ اس میں جو ہے وہ حروف اصلیہ بھی دونوں کے بالکل سیم ہیں، یعنی فعل کے اور مفعول مطلق کے دونوں کے جو ہے وہ حروف اصلیہ بالکل سیم ہیں، اور دونوں کا معنی جو ہے وہ بالکل ایک ہی جیسا ہے۔ تو اگر ہم اس سوال کے اوپر بات کریں کہ کیا مطابقت ضروری ہے یا نہیں، تو مطابقت ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے قعدت جلوساً، آپ جو ہے وہ اسکرین کے اوپر جو ہے وہ ایک سلائیڈ جو ہے وہ
چلتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی آپ کو. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے وضاحت کے لیے جو ہے وہ میں نے بتا دیا کہ یہ مثال لے لی. جیسے قعدت جلوساً، یہاں پہ قعدت جو ہے یہ فعل ہے اور جلوساً جو ہے یہ مفعول مطلق ہے. اب اگر ہم لوگ قعدت کے حروف اصلیہ کے اوپر بات کریں، یہ قعد یقعد، یعنی یہ جو ہے یہ باب جو ہے وہ نصر ینصر، ثلاثی مجرد کا جو باب ہے نصر ینصر، اس باب سے ہے. اور اس کے حروف اصلیہ جو ہیں وہ قاف اور عین اور دال ہیں. اور اگر ہم لوگ اس کے جو ہے مفعول مطلق کے اوپر بات کریں، جلوساً، اگر اس کے حروف اصلیہ دیکھیں، یہ جلسہ یجلسو، یہ ضربہ یضربو کے باب سے ہے. اور اس کا اگر فعل ماضی دیکھیں تو جلسہ، تو اس کے حروف اصلیہ کیا ہو گئے؟ جیم، لام اور سین. تو اب یہاں پر جو ہے اگر مفعول مطلق کو دیکھیں گے تو اس میں جو ہے کیا ہے؟ جیم، لام اور سین، یہ حروف اصلیہ ہیں. اور اگر ہم لوگ پیچھے جو ماقبل جو فعل ہے جس کو ذکر کیا گیا ہے، وہ جو ہے اس کے جو حروف اصلیہ ہیں وہ ہیں قاف، عین اور دال. لیکن دونوں کا معنی کیا ہے؟ دونوں کا معنی بیٹھنا ہے. تو کیا اب ہم یہاں پر اس جلوساً کو جو ہے وہ ماقبل فعل کا جو ہے مفعول مطلق قرار دے سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ حروف اصلیہ میں مطابقت تو نہیں ہے لیکن معنی میں جو ہے وہ مطابقت ہے. تو بالکل ہم اس کو مفعول مطلق قرار دے سکتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ تعریف میں ہی پڑھ چکے ہیں کہ مفعول مطلق وہ ہوتا ہے جو ما قبل فعل کا ہم معنی ہوتا ہے. حروف اصلیہ میں مطابقت کی ہم نے بات ہی نہیں کی، تو لہٰذا معلوم یہ چل گیا کہ حروف اصلیہ میں مطابقت ہونا ضروری نہیں ہے. یہ پہلی بات ہو گئی وضاحت کے سلسلے میں. اب چلتے ہیں دوسری بات کی طرف، اور وہ دوسری بات یہ کہ کیا مفعول مطلق کا جو فعل ہے، فعل کا لفظاً مذکور ہونا ضروری ہے یا پھر نہیں؟ کہ مطلب وہ لفظی طور پہ نظر آ رہا ہے، مطلب یہ کہ ایسا ہے کہ کچھ لفظی ہوتے ہیں، کچھ تقدیری ہوتے ہیں نا، مطلب جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کہ پیچھے ہوتے تو ہیں لیکن یہ کہ وہ تقدیری ہوتے ہیں. تقدیری یعنی چھپے ہوئے ہوتے ہیں، پوشیدہ ہوتے ہیں، مقدر ہوتے ہیں. تو کیا مفعول مطلق کے فعل کا لفظاً مذکور ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ جی نہیں، بلکہ عام ہے کہ لفظاً ہو یا پھر تقدیراً، یعنی پیچھے جو ہے وہ پیچھے لفظی طور پر اگر کوئی فعل ذکر کیا گیا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر ذکر نہیں کیا گیا تو مفعول مطلق کسی کو قرار دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ بالکل دے سکتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے جو ہے وہ پیچھے ماقبل فعل کا لفظاً مذکور ہونا ضروری نہیں ہے. اگر تقدیری طور پر بھی اگر پیچھے جو ہے وہ موجود ہے تو بالکل آپ دے سکتے ہیں. جس طرح سے فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اذا، جب، لقیتم، جب تم ملو، کس سے؟ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. الذین کفروا، جب تم کافروں سے تمہارا ملاپ ہو، ملنا ہو، تو فَضَرْبَ الرِّقَابِ، یہاں پہ یہ جو ضرب الرِّقَاب ہے نا، تو کہا کہ انہیں مارو، ان کی گردنیں اڑاؤ. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ مارنے کا حکم آیا اور ہم جو ہے یہ ضرب الرقاب کو ہم لوگ مفعول مطلق قرار دیتے ہیں. تو یہاں پہ سوال ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ اس کو مفعول مطلق کیوں قرار دے رہے ہیں جبکہ پیچھے کوئی فعل تو جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا؟ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ یہاں پر پیچھے فعل نظر تو نہیں آ رہا لیکن تقدیری طور پر ہمیں جو ہے وہ پیچھے فعل ملے گا، کیونکہ اس کا معنی جیسے کہ میں نے آپ کو ترجمہ کرتے ہوئے اس آیت مبارکہ کے اس حصے کا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا معنی ہے کہ تم مارو. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے ایک فعل چھپا ہوا ہے اور وہ فعل کیا ہے؟ وہ ہے اضربو، فضربو ضرب الرقاب. یہ اصل میں عبارت یوں ہوگی کہ فضربو ضرب الرقاب. تو اس سے معلوم یہ ہو گیا کہ جو ہے وہ فعل جو ہے پیچھے اگر تقدیری طور پر بھی موجود ہو تو مفعول مطلق قرار دیا جا سکتا ہے. پھر آگے چلتے ہیں اور ایک اور سوال لیتے ہیں اس کی وضاحت کے سلسلے میں، اور وہ سوال یہ ہے کہ مفعول مطلق کو مطلق کہنے کی وجہ کیا ہے؟ بہت آسان سی بات ہے. پہلے مطلق کو آپ سمجھ لیں کہ مطلق کا مطلب کیا ہوتا ہے. مطلق کا مطلب ہوتا ہے بغیر کسی قید کے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے آسان تھی کہ میں نے آپ سے کہا آپ مجھے پانی پلا دو،
تو اب آپ مجھے پانی پلا دیں تو آپ جیسا بھی پانی لے آئیں، آپ ٹھنڈا پانی لے کر آئیں، آپ گرم پانی لے کر آئیں، آپ ایک گلاس لے کر آئیں، آپ ایک جگ بھر کے لے کر آ جائیں، آپ جو ہے وہ ایک بوتل کے اندر پانی لے کر آ جائیں، آپ آدھا گلاس ہی آپ جو ہے پانی لے کر آ جائیں، یا آپ کپ میں جو ہے وہ پانی لے کر آ جائیں، تو کیا ہوگا، یہ حکم پورا ہو جائے گا۔ اب اس میں جو ہے وہ کسی بھی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی قباحت نہیں ہے۔ آپ سے میں نے کہا پانی پلا دو تو بس آپ جیسا بھی پانی لے کر آ جائیں، کیونکہ میں نے تو مطلقاً بغیر کسی قید کے پانی لانے کے لیے کہا، آپ سے پانی پلانے کے لیے کہا، آپ جیسا بھی دل چاہے پانی پلا سکتے ہیں۔ لیکن اگر میں یوں کہوں کہ تم مجھے ٹھنڈا پانی پلا دو، اب اگر آپ گرم پانی لے کر آئیں گے تو حکم پورا نہیں ہوگا۔ اب اگر میں کسی قید کے ساتھ اگر میں آپ کو حکم دوں گا تو جب تک وہ قید پوری نہیں ہوگی تو حکم پورا نہیں ہوگا۔ تو مطلق کا مطلب یہ ہوتا ہے بغیر کسی قید کے۔ تو اب یہاں پہ مفعول مطلق کو مطلق کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم مفعول مطلق کو مطلق اس وجہ سے کہتے ہیں، اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس پر مفعول کے صیغے کا جو اطلاق ہے نا، مفعول کے صیغے کا اطلاق یعنی لہو اور معہو کی قید کے بغیر اس کے اوپر جو ہے وہ مفعول کے صیغے کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ ہم اس کو مفعول مطلق کو مطلق ہی کہتے ہیں۔ اچھا، ایک آخری آج کا جو ہے وہ آخری جو ہے وہ سوال ہے اور جو ہے وضاحت کے سلسلے میں، اور وہ یہ کہ فعل فعل فاعل فعل مذکور، یہ جو عبارت میں نے پڑھی نا اس کا حصہ ہے، تو اس حصے سے کیا مراد ہے کہ اسے جو ہے وہ پیچھے ماقبل جو فعل مذکور ہے اس نے کیا ہو، تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو یہ اس پر غور کرنے والی بات ہے۔ یاد رہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ فاعل کے ساتھ قائم ہونا مراد ہے، کہ فعل فاعل کے ساتھ قائم ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ خواہ صادر عن الفاعل ہو یا پھر صادر عن الفاعل نہ ہو، یعنی یہ کہ اس فعل کو فاعل نے کیا ہو یا پھر اس فعل کو جو ہے وہ فاعل نے نہ کیا ہو۔ مطلب یہ کہ مثال کے طور پر فاعل ہے تو صحیح، لیکن یہ کہ اس کا جو مفعول ہے نا، مفعول تو لیکن اس مفعول کے کرنے والا جو ہے وہ کوئی اور ہے۔ مثال کے طور پر آسان کر کے میں آپ کو جب میں آپ کو اس کی مثال میں دوں گا تو آپ کی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جیسے میں کہوں ضربتو ضربن، میں نے مارا، ٹھیک ہے نا، تو اب ضربا کے اندر جو فعل ہے وہ تو ضمیر ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ ذکر بھی ہے اور ضمیر مرفوع متصل بارز ہے، اور اس کو کرنے والا میں خود ہی ہوں۔ اور اگر میں کہوں ماتا، ٹھیک ہے، وہ مر گیا، تو اب مرنے والا کوئی اور ہے لیکن مارنے والا جو ہے وہ کوئی اور ہے، تو ماتا موتن، ٹھیک ہے، وہ مر گیا اور اس کا مرنا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس سے یہ ثابت ہوا کہ چاہے وہ صادر عن الفاعل ہو یا صادر عن الفاعل نہ ہو، لیکن فعل کا فاعل کے ساتھ قائم ہونا، یہاں پر فعل فاعل فعل مذکور، اس عبارت سے مراد جو ہے وہ یہاں پر یہ ہے۔ تو الحمدللہ آج کی جو ویڈیو ہے، آج کا جو لیکچر ہے، اس میں ہم نے جو ہے 4 وضاحتیں پڑھی، عبارت پڑھی، اور عبارت کے متعلق عبارت میں تعریف تھی، اور پھر اس تعریف کے متعلق 4 جو ہے وہ وضاحتیں پڑھ لی ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لوگ آگے اس موضوع کو لے کر چلیں گے، ابھی یہیں تک رہنے دیتے ہیں۔ مجھے امید ہے یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔